اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامت کے ایک اور باب من نوقش الحساب ہلک کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 102 ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب منہ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے عثمان ابن الاسود سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نوقش الحساب ہلک. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ قیامت کے دن حساب میں مناقشہ یعنی سختی کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقول، اللہ جل شانہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا آسان حساب ہوگا. قال ذاک العرض، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسان حساب صرف اللہ جل شانہ کے سامنے اعمال کو پیش کرنا ہے. باقی اگر اللہ نے پوچھ گچھ شروع کی تو پھر وہ شخص ہلاک ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وَرَوَاهُ ایوب ایضاً عن ابن ابی ملیکہ، اور اس روایت کو ایوب نے بھی ابن ابو ملیکہ سے روایت کیا ہے. جیسے یہاں پر عثمان ابن الاسود نے روایت کیا ہے تو اسی طرح ایوب نے بھی ان سے روایت کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، آسان حساب اور سخت حساب، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آسان حساب یہ ہے کہ بس انسان کا نامہ اعمال جب اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش ہو تو اسے دیکھ کر معاف فرما دے، کسی قسم کی باز پرس نہ فرمائے، گناہوں پر مواخذہ نہ ہو، تو یہ آسان حساب ہے. اور سخت حساب یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ مناقشہ ہو. مناقشہ یعنی تمام اعمال کا حساب سختی سے تفصیل سے لیا جائے. ہر عمل کے بارے میں اللہ جل شانہ باز پرس فرمائے کہ تم نے یہ گناہ کس وجہ سے کیا، یہ صورتحال جو پیش آئی تھی تو یہ یہاں پر کیسے کیا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی صورتحال کسی انسان کے اوپر آئی کہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ مناقشہ سختی شروع کی تو سمجھ لینا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں یہ بات تاکیداً آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کا بذات خود یہ معمول تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آسان حساب کی دعا مانگتے رہا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ جل شانہ سے آسان حساب کی دعا کی جائے. اب جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ تو آسان حساب کا فرما رہے ہیں.
ایک اور روایت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی ہے، لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، یعنی قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، مطلب اسے ضرور بالضرور عذاب چکنا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص حساب سے گزرے گا وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ حساب کے مرحلے سے گزرنے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا، ان کا حساب نہایت ہی آسان ہوگا۔ تو بظاہر قرآن کریم کی اس آیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت کے درمیان تعارض آ رہا تھا۔ تو اسی تعارض کو ختم کرنے کے لیے، اشکال کو ختم کرنے کے لیے، اس سوال کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ میں جو آسان حساب ہے تو اس سے مراد صرف اللہ کے سامنے عمل نامہ پیش کرنا ہے، نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ جل شانہ نے کہا کہ جاؤ تم بخش دیے گئے ہو، تو یہ ہے۔ لیکن جس سے بھی حساب کتاب شروع ہوئی کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو یہ بات شروع ہوئی، سختی شروع ہوئی، تو بس پھر وہ انسان ہلاکی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے جسے معاف کرنا چاہے، اللہ جل شانہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں آیت اور حدیث مبارکہ میں تعارض آپ علیہ السلام کی اس تفسیر سے ختم ہو گیا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب منہ وبه قال حدثنا سوید قال حدثنا ابن المبارک قال حدثنا اسماعیل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے اسماعیل ابن مسلم سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یجاء بابن آدم یوم القیامت کأنہ بزج فیوقف بین یدی اللہ تعالی، قیامت کے دن ایک شخص کو حقارت اور ذلت کے ساتھ لایا جائے گا، کأنہ بزج، گویا کہ وہ ایک بھیڑ کا بچہ ہے، اور اسے اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، فیقول اللہ، اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، اعطیتک وخولتک وانعمت علیک فماذا صنعت، میں نے تجھے زندگی عطا کی، اعطیتک زندگی دی، عافیت والی زندگی، خوبصورت، یہ میں نے تجھے دی، وخولتک، اور اسی طرح میں نے تجھے خادم، مال و دولت، منصب وغیرہ کا مالک بنایا، وانعمت علیک، اور میں نے تجھ پر انعام فرمایا، قرآن مجید میں نے تمہاری طرف نازل کیا، رسولوں کو بھیجا، فماذا صنعت، تم نے ان کا کیا کیا، فیقول، وہ کہے گا، جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلہ، اے میرے پروردگار، میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھایا، اور میں نے اسے اس سے زیادہ کر کے چھوڑا جتنا وہ تھا، بس آپ مجھے دنیا میں بیچ دیجئے تاکہ میں اسے پورا کا پورا آپ کی طرف لے کر کے حاضر ہو سکوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ فیقول لہ، تو اللہ جل شانہ اسے فرمائیں گے، ارنی ما قدمت، مجھے یہ بتاؤ تم نے آگے کیا بھیجا تھا، یعنی اپنی آخرت کے لیے کوئی صدقہ خیرات کیا بھیجا تھا، فیقول یا رب جمعتہ وثمرتہ فترکتہ اکثر ما کان فرجعنی آتک بہ کلہ، پھر یہ اسی طرح جواب دے گا کہ میرے رب، میں نے اسے جمع کیا اور مزید بڑھایا، اور میں نے اسے اس سے زیادہ کر کے چھوڑ دیا جتنا وہ تھا، آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پورا کا پورا آخرت کی طرف آپ کی طرف لے کر آ جاؤں، بیچ دوں۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ،
لہذا جو شخص کسی نیکی کو آگے نہیں بھیجے گا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا صدقہ کوئی نیکی نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد روا هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث وفي الباب عن ابي هريرة وابي سعيد۔ اس روایت کو کئی دیگر حضرات نے حسن رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے لیکن اس کی سند نہیں ہے، جبکہ اسماعیل ابن مسلم ان کی تضعیف کی گئی ہے حدیث میں، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال حدثنا مالك بن سعير ابو محمد الكوفي التميمي قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وعن ابي سعيد قال رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن محمد زہری بصری نے، انہوں نے روایت کی مالک ابن سعیر سے، ابو محمد الکوفی التمیمی، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالعبد یوم القیامت فیقول له، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ جل شانہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ جل شانہ اسے فرمائیں گے الم اجعل لک سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا، کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد وغیرہ نہیں دی تھی، اور کیا میں نے تیرے لیے چوپائے اور کیت مسخر نہیں کیے تھے اور تجھے چھوڑ دیا تاکہ تو قوم کا سردار بنے اور ان سے چوتھائی مال وصول کیا کرے؟ کیا تیرے گمان میں بیتا کہ اس دن تجھے مجھ سے ملنا ہوگا؟ فیقول لا فیقول له اليوم انساک کما نسیتنی، تو وہ کہے گا کہ نہیں، تو اس کو کہا جائے گا اللہ جل شانہ فرمائیں گے تو پھر میں بھی آج تجھے اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ ومعنی قولہ اليوم انساک کما نسیتنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب اليوم اترکک فی العذاب، آج میں تجھے عذاب میں چھوڑتا ہوں۔ وکذا فسر بعض اہل العلم هذه الآیہ، اسی طرح بعض اہل علم حضرات نے فالیوم ننساہم کا معنی تفسیر یوں کیا ہے قالوا معناہ اليوم نترکہم فی العذاب، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی اور تفسیر یہ ہے کہ آج کے دن ہم ان کو چھوڑیں گے عذاب میں۔ جی عزیز طلباء کرام، دو روایات ہم نے اس باب میں پڑھی جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بے شمار نعمتیں عطا رکھی ہے، اور ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا تھا، کیا حق ان کو دیا تھا، کس جگہ پر ان کو رکھا تھا، کیا مال جو دیا تھا تجھے تو وہ جائز مصارف پر صرف کیا تھا یا اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کیا تھا۔ آنکھ، کان، ناک، یہ سارے اعضاء، پورا کا پورا بدن، زندگی صحت والی، عافیت والی یہ بدن، سلامتی والا، تو اس کو کس چیز میں لگایا؟ منصب سے نوازا تھا، قوم کی سرداری دی تھی، MNA، MPA، ناظم، کونسلر، وزیر اعظم، صدر بنایا تھا، کس کام کے لیے اس کو دنیا میں استعمال کر کے میرے پاس آئے ہو؟ یہ سب نعمتیں اللہ جل شانہ کی عطا کردہ ہے، تو کیا دنیا میں میری عبادت کر کے آئے ہو؟ آخرت میں اپنے لیے نیک اعمال بھیجے ہیں؟ کچھ آخرت کی طرف کر کے بھیجا بھی ہے یا نہیں؟
تو اگر انسان دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھے ہوئے ہو تو آخرت میں اس کا رب اس کو یاد رکھے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا میں کوئی انسان اپنے رب کو بھولا ہوا ہے تو آخرت میں اسی طرح بھولا جائے گا جس طرح دنیا میں یہ اپنے رب کو بھول چکا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.